السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں جسیم نظامی۔ آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ سال 2025 کے پہلے 7 دنوں میں غزہ پٹی میں اسرائیلی دہشت گردی میں اب تک 74 بچے شہید۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف نے ظاہر کیا افسوس۔ عرب ممالک کی طرف سے گریٹر اسرائیل کے نقشے کی مذمت۔ انتہا پسند اسرائیلی وزیر کی جانب سے دیے گئے بیان کے بعد عالمی برادری پر بڑھا اقدامات کے لیے دباؤ۔ لبنان کی پارلیمنٹ نے فوج کے سربراہ جوزف اون کو ملک کا سربراہ منتخب کر لیا۔ امریکہ کی حمایت حاصل۔ ہندوستان خطے کا اہم ملک اور معاشی شراکت دار۔ دبئی میں افغانستان میں طالبان حکومت کے ذریعے وزیر خارجہ اور ہندوستانی وفد کی بات چیت۔ اور لاس اینجلس میں آگ سے 10,000 مکانات جل کر خاکستر، اموات کی تعداد 10 ہو گئی۔ اسکولز اور دفاتر بند کر دیے گئے، $150 ارب کا نقصان۔ تو یہ تھی سرخیاں، اب خبریں تفصیل سے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف نے اعلان کیا ہے کہ سال 2025 کے پہلے 7 دنوں میں غزہ پٹی میں جاری اسرائیلی دہشت گردی کی وجہ سے کم از کم 74 بچے شہید ہو گئے ہیں۔ ان میں کئی ایسے بچے شامل ہیں جو اسرائیل کی طرف سے نامزد کردہ محفوظ زون پر حملوں میں شہید ہوئے ہیں۔ یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین رسل نے ایک پلیٹ فارم پر اپنے ایک پوسٹ میں کہا کہ 26 دسمبر سے اب تک 8 شیرخوار اور نوزائیدہ بچے شہید ہو چکے ہیں، جبکہ غزہ کے 10 لاکھ سے زائد بچے عارضی خیموں میں رہتے ہیں جو کم درجہ حرارت برداشت نہیں کر پاتے۔ ہم نے طویل عرصے سے خبردار کیا ہے کہ ناکافی پناہ گاہ، غذائیت اور صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کی کمی، صحت کی سنگین صورتحال اور اب سردیوں کا موسم غزہ کے تمام بچوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہا ہے اور بنیادی صحت کی حالتوں پر مبتلا بچے خطرے سے دوچار ہیں۔ ادھر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس اڈھانوم نے کہا ہے کہ غزہ میں اب بھی 12,000 سے زیادہ لوگوں کو طبی انخلاء کی ضرورت ہے۔ فلسطینی انفارمیشن سینٹر کی طرف سے موصول ہونے والے ایک بیان میں مزید کہا گیا کہ ہم اسرائیل سے طبی انخلاء کے لیے منظوری کی شرح بڑھانے کے لیے زور دیتے رہتے ہیں، لیکن اسرائیل کی رکاوٹوں کی وجہ سے فلسطینی عوام کی صحت اور ان کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے اور زندگیاں خطرے سے دوچار ہیں۔ اسرائیل نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ایک نقشہ شائع کیا ہے جس میں عرب ممالک کی زمینوں پر تاریخی علاقائی حقوق کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ گریٹر اسرائیل کے اس نقشے کی اشاعت پر عرب دنیا میں شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ پیش ہے اس سلسلے میں سیاست ٹی وی کی یہ خاص رپورٹ۔ قطر، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سمیت خلیج ممالک نے اسرائیل کے سرکاری سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شائع کردہ نام نہاد گریٹر اسرائیل کے نقشے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے، جس میں فلسطین، اردن، لبنان اور شام پر تاریخی علاقائی حقوق کا دعویٰ کیا گیا۔ اسرائیل کی جانب سے نقشہ ایک ایسے وقت میں شائع کیا گیا جب اسرائیلی حکومت میں شامل کٹر سوچ کے حامل وزراء مقبوضہ مغربی کنارے کے فلسطینی علاقے کے دوبارہ مکمل الحاق اور غزہ پٹی میں دوبارہ اسرائیلی بستیوں کی تعمیر کی باتیں کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ مارچ 2023 میں انتہائی دائیں بازو کے اسرائیلی وزیر خزانہ بیزل اسموٹرچ پیرس میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران گریٹر اسرائیل کے نقشے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، جس میں اردن کو ان کے ملک کا حصہ دکھایا گیا تھا۔ اس متنازعہ اسرائیلی نقشے کی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اشاعت نے بڑے پیمانے پر رد عمل کو جنم دیا۔ متعدد عرب ممالک نے عالمی برادری سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ خطے کے ممالک اور عوام کے خلاف اسرائیلی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے اپنی ذمہ داری قبول کرے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے اسرائیل کے سرکاری سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اس تاریخی اسرائیلی ریاست کے خود ساختہ نقشوں کی اشاعت کی مذمت کی اور اسے مسترد کر دیا ہے۔ سعودی عرب نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اس طرح کے انتہا پسندانہ اقدامات اسرائیل کے اپنے قبضے کو مستحکم کرنے، ریاستوں کی خود مختاری پر حملے جاری رکھنے اور عالمی قوانین اور اصولوں کی خلاف ورزی کے عزائم کو ظاہر کرتے ہیں۔ بین الاقوامی برادری پر زور دیا گیا کہ وہ خطے کے ممالک اور عوام کے خلاف اسرائیلی خلاف ورزیوں کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اس اسرائیلی نقشے کی اشاعت کو عالمی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی دفعات کی صریح اور کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیا۔ دوحہ میں وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اس مبینہ نقشے کی اشاعت خاص طور پر غزہ پٹی پر جاری جنگ کے تناظر میں خطے میں امن کے امکانات کو متاثر کرے گی۔ قطر کی وزارت خارجہ نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈال کر اپنی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری پوری کرے تاکہ وہ عالمی قانونی قراردادوں کی تعمیل کرے اور اپنے
عزائم سے باز رہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے بھی اسرائیلی اقدام کو قبضے کو وسعت دینے کی دانستہ کوشش اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اماراتی وزارت خارجہ نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی قانونی حیثیت کو تبدیل کرنے کے تمام اشتعال انگیز اقدامات اور بین الاقوامی قراردادوں کی خلاف ورزی کے تمام اقدامات کو واضح طور پر مسترد کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ عرب ممالک نے کہا کہ ایسے اقدامات سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا اور خطے میں امن و استحکام کے حصول کی کوششوں میں مزید رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔ یاد رہے کہ اس سے قبل فلسطینی منظم تنظیم حماس نے اس نقشے کو اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم کا مظہر قرار دیتے ہوئے عرب اور مسلم اکثریتی ممالک کی حکومتوں سے اس عمل کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ کیا تھا۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ لبنان کی پارلیمنٹ نے فوج کے سربراہ جوزف عون کی ملک کا سربراہ منتخب کر لیا ہے اور صدر کے عہدے پر ایک ایسے جنرل فائز ہو گئے ہیں جنہیں امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ یہ انتخاب اس بات کا عکاس ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اپنی پریشان کن جنگ کے بعد ایران کے حمایت یافتہ حزب اللہ گروپ کا اثر رسوخ متاثر ہوا ہے۔ اس انتخاب سے لبنان اور وسیع تر مشرق وسطیٰ میں طاقت کے لیے توازن میں تبدیلی کی بھی عکاسی ہوئی ہے، جبکہ شیعہ مسلم گروپ حزب اللہ گزشتہ سال کی جنگ کے بعد اور دسمبر میں اپنے شامی اتحاد بشار الاسد کا تختہ الٹ جانے کے بعد بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ یہ اقدام اس بات کا بھی مظہر ہے کہ ملک میں سعودی اثر و رسوخ بحال ہو گیا ہے، جہاں اس سے قبل ایران اور حزب اللہ کی وجہ سے ریاض کا کردار خراب ہو چکا تھا۔ لبنان کے آئین میں صدارتی عہدہ مسیحی آبادی کے سیاسی امور میں شراکت کے لیے مسیحیوں کی نمائندے کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ لبنان کے 128 رکنی پارلیمنٹ میں کسی بھی امیدوار کو صدر منتخب ہونے کے لیے 86 ووٹ درکار ہوتے ہیں، تاہم پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی بری کے مطابق جنرل جوزف عون پہلے راؤنڈ میں ہی 86 ووٹ نہیں لے سکتے تھے، تاہم وہ دوسرے راؤنڈ میں 99 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ ادھر افغانستان میں طالبان حکومت کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں ہندوستان کو خطے کا اہم ملک اور معاشی شراکت دار قرار دیا ہے۔ طالبان کی وزارت خارجہ کا یہ بیان سیکریٹری خارجہ وکرم مصری اور قائم مقام طالبان وزیر خارجہ امیر خان متقی کے درمیان دبئی میں ہوئی حالیہ ملاقات کے بعد سامنے آیا ہے۔ اگست 2021 میں افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد طالبان حکومت اور نئی دہلی کے درمیان یہ اعلیٰ سطحی پر ہونے والی پہلی مذاکرات ہے۔ افغان وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق ہندوستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کو وسعت دینے سمیت ایران کی چاہ بہار بندرگاہ کے ذریعے تجارت بڑھانے جیسے امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ افغان وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کی متوازن اور معیشت پر توجہ پر مبنی خارجہ پالیسی کے تحت افغانستان ہندوستان کے ساتھ سیاسی اور معاشی تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے، جبکہ ہندوستانی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ نئی دہلی افغانستان میں ترقیاتی کاموں سمیت تجارتی تعلقات کو فروغ دے رہا ہے۔ تاحال ہندوستان حکومت نے اب تک افغانستان کی طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں لگنے والی آگ پر آج چوتھے دن بھی قابو نہیں پایا جا سکا، جس نے 2000 سے زیادہ گھروں اور ہزاروں عمارتوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ فائر فائٹرز لاس اینجلس کے علاقے میں لگنے والی بڑی آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں اب تک 10 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ اس وحشتناک آگ نے بحر الکاہل کے ساحل سے لے کر پاسٹینا تک رہائشی علاقے کو تباہ کر کے 1,80,000 افراد کو اپنے گھروں سے نقل مکانی پر مجبور کر دیا ہے۔ آگ کی وجہ سے لاس اینجلس یونیفائیڈ کے تمام اسکولوں اور دفاتر جمعے کو بند رکھے گئے۔ حالات بہتر ہونے تک اسکولوں میں کلاسز دوبارہ شروع نہیں ہوں گی۔ موسم اور اس کے اثرات کے بارے میں ڈیٹا فراہم کرنے والی کمپنی نے اس آگ سے نقصان کے تخمینے کو 150 ارب ڈالر تک بڑھا دیا ہے۔ لاس اینجلس میں آگ لگنے کے باعث ہالی ووڈ کی متعدد مشہور اداکاروں کے گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ امریکی صدر بائیڈن نے کہا کہ جنوبی کیلیفورنیا کے لوگوں کو ان کا پیغام ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں۔ We wanted to visit the Santa Monica Pier, but we couldn't because of the wildfire, and it's so bad. The Palisade wildfire at first, and now I just got alert on my phone. There's another wildfire, I think, in the Hollywood neighborhood area. It's real people out here going through some real stuff. Right. Real things. Losing their clothes, their life, their family, their pictures, their everything that they have had.
دوسری طرف امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کے جنگلات میں لگی آگ سے معروف اداکار جیمز ووڈ کا گھر بھی جل کر خاکستر ہو گیا۔ جلنے والے گھروں میں 2 مرتبہ آسکر کے لیے نامزد ہونے والے اور 3 مرتبہ ایمی ایوارڈز جیتنے والے جیمز ووڈ کا گھر بھی شامل تھا، جو CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے رو پڑے۔ جیمز ووڈ نے انٹرویو میں کہا کہ ایک دن آپ سوئمنگ پول میں نہا رہے ہوتے ہیں اور اگلے ہی دن سب ختم ہو جاتا ہے۔ اداکار کی باتوں پر اینکر افسردہ ہو گئیں، البتہ سوشل میڈیا پر جیمز ووڈ کو صارفین کی جانب سے کوئی ہمدردی نہیں مل سکی۔ متعدد صارفین نے جیمز کو وہ وقت یاد دلایا جب وہ اسرائیل کی غزہ میں کی جانے والی نسل کشی کی حمایت کر رہے تھے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ سال 2025 کے پہلے 7 دنوں میں غزہ پٹی میں اسرائیلی دہشت گردی میں اب تک 74 بچے شہید۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف نے ظاہر کیا افسوس۔ عرب ممالک کی طرف سے گریٹر اسرائیل کے نقشے کی مذمت۔ انتہا پسند اسرائیلی وزیر کی جانب سے دیے گئے بیان کے بعد عالمی برادری پر بڑھا اقدامات کے لیے دباؤ۔ لبنان کی پارلیمنٹ نے فوج کے سربراہ جوزف اون کو ملک کا سربراہ منتخب کر لیا، امریکہ کی حمایت حاصل۔ ہندوستان خطے کا اہم ملک اور معاشی شراکت دار، دبئی میں افغانستان میں طالبان حکومت کے ذریعے وزیر خارجہ اور ہندوستانی وفد کی بات چیت۔ اور لاس اینجلس میں آگ سے 10,000 مکانات جل کر خاکستر، اموات کی تعداد 10 ہو گئی۔ اسکولز اور دفاتر بند کر دیے گئے، 150 ارب ڈالر کا نقصان۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبروں میں آج بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیں سیاست ٹی وی کے ساتھ، اور مجھے اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔